اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں سمندر میں پہاڑ کی مانند۔ اللہ تعالیٰ کی ہی نشانیوں میں سے بوٹس ہیں سمندر میں پہاڑ کی طرح۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو وہ کشتیاں سمندر کی سطح پر کھڑی رہ جائیں گی، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ان کشتیوں کو ان کے اعمال بد کے سبب تباہ کر دے اور بہت سے آدمیوں سے درگزر کر جائے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جان لیں جو اللہ تعالیٰ کی آیت میں جھگڑا نکالتے ہیں، ان کے لیے رہائی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور قائم رہنے والا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو ایسا ہے کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی طرز کی برائی ہے، پھر جو درگزر کر دے اور درستی کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، بلا شبہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو برابر کا بدلہ لے لے بعد اس کے کہ اس پر ظلم ہوا تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گناہ تو ان پر ہوتا ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو صبر کریں اور معاف کر دیں یہ البتہ بڑے حوصلے کے کاموں میں سے ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کا دوست نہیں، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے، کیا دنیا میں واپس جانے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ایمان والوں سے کہیں گے کہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، یعنی نقصانی اور خرابیوں میں ڈالا۔ یاد رکھو کہ ظالم لوگ ہی ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خدا کے سوا ان کا کوئی دوست نہ ہوں گے، خدا کے سوا ان کے کوئی دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کرے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اپنے رب کا فرمان مان لو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے لیے اللہ کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے بارے میں کوئی روک ٹوک کرے گا۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے، اور اگر ان کو ان کے اعمال کے سبب جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بلا شبہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں صاف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مزہ جب انسان کو چکاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ، اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے جو بھی اعمال اس نے کیے ہیں، جو بھی بری چیزیں اس نے کی ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے، اس کی مصیبت اس پر اگر آ جاتی ہے تو وہ تکلیف آ جاتی ہے تو وہ انسان بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہیں،
وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے، پھر وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے پیغام پہنچا دے، بلا شبہ وہ اعلیٰ ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے آپ کے پاس روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں صاف بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے آپ کے پاس روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نہ تو یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بلا شبہ اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف، یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یاد رکھو کہ سارے امور اللہ ہی کی طرف رجوع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ صاف بیان کر رہے ہیں کہ یاد رکھو سارے امور، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی طرف رجوع ہوں گی۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔